کی جو کلمہ پڑھا مسلمان نے سامنے بال ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شریعت کی جو احکام متوجہ ہوئے انہی کو روایت کیا، اسی کی تجدید کی اور شریعت پہ پابندی۔ یہ ویڈیو بند کر لو۔ کون ہے؟ موبائل اس کے پاس ہے، تمہارے پیچھے تو بیٹھا ہے۔ اچھا چلو۔ کیونکہ یہ جو وعدہ ہے، یہ میں نے کلمات پڑھا ہے، آپ نے پڑھے، لیکن حقیقتاً یہ وعدہ آپ نے آج شریعہ کے توسط سے یہ وعدہ آپ نے حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت اور مہارا کے کالپی شریف کے تمام بزرگوں سے ہوتے ہوئے سلسلہ بہ سلسلہ یہ وعدہ آپ نے حضور غوث اعظم سے کیا اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، اور یہ وعدہ آپ نے اللہ و رسول سے کیا کہ شریعت کی پابندی کریں گے، نماز روزوں کی پابندی کریں گے، جھوٹ فریب سے بچیں گے، بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں گے، ان سے دور و نفور رہیں گے۔ یہ وعدہ شریعت پہ پابندی کا آپ نے، کیونکہ اصل پیر جو ہے وہ شریعت ہے، اس پہ چلنے کا وعدہ آپ نے یہ کیا ہے اور اللہ و رسول سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں اور آپ کو سب کو سختی سے قائم رکھے، اور یہ حق و باطل کی جنگ، یہ جنگ جو ہے یہ ہمیشہ ہوتی آئی اور یہ ہوتی رہے گی۔ یہ پہلے ہی دن جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اس میں اس کو یہ دشمنی، اولیاء اللہ کی دشمنی اور نبی کی دشمنی، اس کو اس انجام تک پہنچایا، اور اس کے تکبر نے اسے وہ کیا جو معلم الملائکہ تھا تو مردود ہوا، اور ہمیشہ اس پر لعنت ہے۔ یہ اس پر جو لعنت ہوئی یہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ یہ نبی کی دشمنی اور ان سے گستاخی کی وجہ سے یہ دن اس کو ملا۔ اسی طرح سے جو اس کے پیرو ہیں اور جو اس کے راستے پر چلتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام کی امتوں میں ان کے صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء اللہ، غوث و اقواس جو ان کے دامن سے وابستہ ہے، وہ سیدھی راہ پر گامزن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جنگ ہمیشہ ہوتی رہی اور یہ ہوتی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے راستہ بتایا اور یہ بتایا کہ تم محمد رسول اللہ کی بھیڑے ہو، تو پھر ایمان کے لٹیرے تمہارے پاس آئیں گے، طرح طرح کے بہانوں سے تمہیں لوٹنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دولت والے کون ہیں؟ جن کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ دنیا کی دولت کافروں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا کچھ آخرت کے مقابلے میں کچھ مقام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کافروں کو نہ دیتا۔ اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے سمندر میں
آدمی تمام نعمتوں کا دنیا کی ذکر کیا سرکار نے اور فرمایا کہ بڑے سے بڑے سمندر میں آدمی اپنا پورا ڈالے اور نکالے تو تری جو باقی رہ جائے گی اتنی تری جو باقی رہ جائے گی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے اس کی آخرت کے معاملے میں. تو جو دولت آپ کو ملی ہے وہ ایمان کی دولت، سب سے بڑی حفاظت کی ضرورت اسی کی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور بتایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. ابھی مولانا احتشام صاحب نے آپ کو بتایا اور ایک مقولہ بھی پڑھا. ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حق و باطل کی، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق و باطل کی جنگ ہمیشہ ہوتی رہے گی اور کبھی جب بھی کوئی باطل سر اٹھائے گا تو علماء ربانیین میں سے لوگ کھڑے ہوں گے اور نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کی سر کو بھی کریں گے. زندہ باد حضور قائد ملت، زندہ باد مسلک اعلی حضرت، زندہ باد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. اعلیٰ حضرت نے بہت بار بتایا اور یہ کہا کہ سونا جنگل رات اندھیری آئی بدلی کالی ہے. سونے والوں، ایمان کی دولت والوں، اے دولت مندوں، اے امیروں، ان چوروں سے ساودھان رہنا، ان ڈکیتوں سے ساودھان رہنا. کبھی کبھی تمہیں ہر روپ میں آئیں گے. سرکار نے بھی فرمایا اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نے ایک مرتبہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ سیدھی راہ ہے اور کچھ راہیں ہیں جس پر شیطان ہیں جو اپنی طرف بلا رہے ہیں، تو ان سے بچنا ہے. ہمیں سیدھی راہ پر صراط مستقیم پر چلنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن نے ہمیں بتایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا 5 وقت تو بلایا نماز میں تو کہا کہ ہم سے آؤ، اور اللہ کا کلام ہے لیکن دعا تعلیم فرمائی تو آؤ ہم سے مانگو، دعا اس طرح سے مانگو، آؤ اور کہو اور اہدنا الصراط المستقیم جائیں گے. ہم کو سیدھا راستہ دیکھ لیں گے، کتاب و سنت سے حدیث سے ہم مسئلہ اخذ کر لیں گے، نکال لیں گے. لیکن قرآن نے بتایا اہدنا الصراط المستقیم. اگر کوئی اس کو بدلنا چاہے گا وہ خود بدل جائے گا، قرآن نہیں بدل سکتا. آؤ جماعت کے ساتھ میں آؤ، آؤ بزرگان دین کے جھنڈے تلے آؤ، آؤ اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا لحد میں اس کے رکھے شاہ کا دام لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے تو یہ سراغ لے کے چلے. باغ عشق نبی لے چلو قبر میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاج الشریعہ فرماتے ہیں اے چراغ لحد روشنی کے لیے اور نقش پائے سگانے نبی دیکھیے، یہ پتہ ہے بہت رہبری کے لیے. اور فرماتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اس لیے زندگی دی گئی. یہاں کس لیے آئے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور کس لیے؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و کرامت کو جانو، ان کو پہچانو، اس لیے پیدا کیے گئے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. صلح کلی نبی کا نہیں سننی ہو. صلح کلی نبی کا نہیں سننی ہو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. اور پھر آخر میں فرمایا اختر قادری کو دین سلامت لے کے جاؤ گے قبر میں، اور یہ دین سلامت لے جاؤ گے تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر.
جو محب چار یار ہے اور مراتب کے حساب سے مرتبوں کے حساب سے ان کو مانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے. اس کی محبت اس کے منہ پر مار دی جائے گی. اور آپ کے لیے بھی اس میں تعلیم ہے کہ محبت کا دعویٰ کرنا بات یہ ہے کہ دعویٰ اور ہے اور دلیل اور ہے. اس کے لیے چاہیے یہ کہ جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے فرما بردار اور مطیع ہو جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے چہرے کس کی طرح بنا کے رکھے ہیں, اپنے چہروں پر داڑھیوں کو سجا لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے چہروں کو سجا لیں اور اس پر قائم رہے تو پھر سن لیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جنت کس کی جاگیر ہے؟ جنت ابنائے آدم کی جاگیر ہے. جو ان کا کلمہ پڑھ کر سلامت اس دنیا سے جائے گا وہ ایسا ہوگا کہ جناب بنے گی محبان چار یار کی خبر, جو اپنے سینوں میں یہ چار باب لے کے چلے. اختر قادری خلد میں چل دیا اور یہ کہہ کے گئے کہ خلد واہ ہے, خلد کھلی بھی ہے, خلد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. میں اکیلا نہیں جاؤں گا, دین سلامت لے کے جاؤ گے تو پھر سن لو خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. حضور قائد ملت, نعرہ تکبیر, مسلک اعلیٰ حضرت حضور قائد ملت, شہزادہ حضور تاج الشریعہ, شہزادہ حضور تاج الشریعہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رضائے مصطفیٰ کے کاموں میں لگائے, رضائے مصطفیٰ کے کاموں میں لگائے. اور اللہ تبارک و تعالی جماعت رضائے مصطفیٰ سے بھی رضائے مصطفیٰ کے کام لیتا رہے اور اس کو خوب ترقی عطا فرمائے. اور آپ تمامی حضرات بھی اس جماعت سے جڑے رہیں اور جو علماء ربانین ہیں ان کے ساتھ میں اپنا واسطہ مضبوط رکھیں. اور بہت سارے فرقے وہابی ہیں, دیوبندی ہیں, چکڑالوی ہیں, شیعہ ہیں اور رضیع قادیانی ہیں. ان سب سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی دور و نفور رکھے اور بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں ہماری آپ کی سب جائز مرادیں اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. ہماری آپ کی روحانی جسمانی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے, تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے. اور جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے. اور تمام آسمانی زمینی آفتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اور تمام دشمنان اسلام کو اللہ تبارک و تعالی خائب خاسر کرے اور اہل سنت و جماعت کا بول بالا رکھے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.